أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ سورہ کہف کی یہ ابتدائی 4 آیتوں کو تلاوت کیا، اس کا ترجمہ اور تفسیر کو انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کو جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس کتاب کی شان کیا ہے، اس کتاب کی عظمت کا بیان۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ایسی کتاب اتاری کہ جس میں کوئی کجی بھی نہیں اور کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ قیماً، یہ کیسی ہے؟ کا عدل والی ہے، انصاف کرنے والی ہے، صراط مستقیم کی طرف لانے والی ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ عدل والی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہو؟ اب قرآن اس کے مقصد کو بتاتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ کے سخت عذاب سے ڈرایا جائے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اچھے کام کیے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں۔ وَيُبَشِّرَ، وہ تو بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اور اچھا اجر و ثواب ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس اجر و ثواب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کہ جو اجر و ثواب دیں گے نا، کن کو؟ مومنین جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں ان کو، کہ جو اجر و ثواب دیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد وَيُنذِرَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو بھی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا، جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، ان کو بھی ڈرائے خاص طور پر۔ اب یہاں شروعات کس چیز سے ہوئی؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہاں بھی اللہ کی حمد، اور اس کے بعد عبد، حضور علیہ السلام کی عبدیت کو ظاہر فرمایا گیا۔ یہ بندے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ نے سمجھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کوئی ہمارے محبوب کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے اتنی عظمتوں اتنی شانوں والا نبی ہم نے بھیجا، تو کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ اپنے نبی کو دیکھ کر یہ کہہ بیٹھے اور گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی عبد والی شان کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے بندے ایسے ہیں جو سب سے افضل ہیں، یہ بندے سب سے عظیم عبد ہیں، یہ ایسے عبد ہیں کہ جن پہ اللہ اپنی وحی کو نازل فرماتا ہے، جن پہ اللہ اپنے قرآن کو اتارتا ہے۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی عظمت و شان کو بیان کیا، ساتھ میں حضور علیہ السلام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سب سے افضل بندے ہیں، ان کا تذکرہ کہ اس
سب سے عظیم عبد پر اللہ نے اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ اچھا یہ کیسی ہے؟ اور دوسرا یہ نہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کا اتر جانا، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ قرآن مقدس آیا، کہ یہ قرآن مقدس اس پر عمل کرو تو یہ ہماری کامیابی اور نجات کی راہ کو ہموار کرتا ہے یہ۔ اور اس قرآن میں، اور یاد رکھو اس قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی کمزور بات نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص بھی نہیں ہے، کوئی تضاد بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کی ہر آیت ایسی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے روشن مینارے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو اگر ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اب اس کے بعد یہاں جو یہ چیز ہے نا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں قرآن مقدس نعمت ہے تو کس کس کے لیے؟ عظیم نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے اور بندوں کے لیے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی نعمت ہے، اور اس قرآن مقدس کو جس امت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے اتارا، اس امت کے لیے بھی عظیم نعمت ہے۔ اب کیسے؟ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعمت کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی نعمت ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک اور منزہ ہونا اور اپنی صفات جلال اور اپنی صفات جمال کا جو اظہار تمام کے تمام راز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کھول دیے۔ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ کہا زمین نہیں، زمین کے نیچے تک جتنے بھی اسرار اور بھید موجود ہیں اس زمینوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پر کھول دیے ہیں قرآن مقدس کے ذریعے۔ آسمان اور آسمان کے پرے کی جتنی دنیا ہے تمام کے تمام اسرار اور بھید محبوب پر کھول کر کے رکھ دیے ہیں۔ قضاء و قدر کے، جنت و دوزخ جس کا ابھی کوئی تصور نہیں ہمارے ذہنوں میں، کہا ہم نے اپنے محبوب کو اس کا نظارہ بھی کرا دیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعمت کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب قرآن مقدس کے ذریعے حضور کو عطا کر دیا گیا۔ اور ہمارے لیے نعمت کس طور پر بنتی ہے کہ اس کتاب کو ہمارے حق میں نعمت ہونا اس طور پر کہ اس میں کچھ احکام ہیں، اس میں کچھ پابندیاں ہیں، اس میں کچھ لیمیٹیشنز ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں اور اس میں اللہ کے کچھ وعدے ہیں، کچھ وعیدیں ہیں، کچھ اجر و ثواب کی آیتیں ہیں، کچھ اس میں عذاب اور سخت باتیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے، کہا یہ سب ایسی ہیں کہ انسان ان قرآن مقدس کی نعمت کو قبول کر کے اور اس کی آیتوں پر عمل کرے تو قرآن مقدس کے ذریعے وہ اپنی اس دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور آنے والی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ٹیڑھی نہیں ہے اس کے اندر ایک بات کہ کیسی ہے، کا سیدھی ہے، عدل والی ہے، انصاف کرنے والی ہے، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی ہے۔ دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی، دونوں زندگیوں کے لیے برابر قانون عطا کرتی ہے، اور دونوں زندگیوں میں کس طرح چلنا ہے، نہ کبھی حد سے بڑھنے کی طرف لے جاتی ہے، نہ کبھی حد سے کم کرتی ہے، درمیان میں چل کر کے دنیا کو بھی سنوارنے کا حکم دیتی ہے اور آخرت کو سنوارنے کا بھی حکم دیتی ہے، اور ڈراتی ہے۔ کن سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے کہ لوگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا میں غرق مت ہو جانا، اس دنیا بنانے والے کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا، اللہ کی یاد ہر وقت تمہارے اور ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا بنانے والے کی دنیا میں ہم رہ کر کے اس میں غرق ہو جائیں اور رب کو بھول جائیں۔ تو کہا سخت عذاب سے ڈراتے، اگر یہ کرو گے تو سخت عذاب ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں جو بیان ہوا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، لیکن مومنوں کو تو خوشخبری دیتی ہے، کس کی؟ کہ اچھے ثواب کی، جنت کی، رب کی نعمتوں میں آنے کی یہ بشارت دیتی ہے۔ اور آخر میں جو بات ذکر ہوئی کیا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو خاص ڈرائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا، رب کے لیے جنہوں نے غلط عقیدہ گھڑا ان کو خاص طور پر ڈرایا گیا کہ یہودیوں عیسائیوں کو، کہ ان لوگوں کو خاص ڈرائیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ قرآن مقدس کے ذریعے محبوب کو حکم دیا، محبوب آپ ان لوگوں کو خاص ڈرائیں۔ تو یہ چھوٹی تھی تفسیر تھی 4 آیتوں کی، اس کے بعد انشاءاللہ
کل ہم اور آپ اس کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی